اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ باب اول قرآن مجید و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم میں آج ہم حصہ دال کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم۔ یہ کل 8 احادیث ہیں جو ہم نے پڑھنی ہے، اور پڑھ کر ہم نے نہ صرف یاد کرنی ہے بلکہ عمل بھی کرنا ہے۔ تو آئیے ہم احادیث پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عملی زندگی میں بھی اس کے اثرات ہم ضرور اپنے جائزے میں لیں گے۔ تو آئیے پہلے ہم احادیث پڑھتے ہیں۔ تو آئیے اس کا حاصلات تعلم پڑھتے ہیں کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمارے پیارے طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ 8 مستند احادیث مبارکہ مع ترجمہ سمجھ سکیں، اور ان احادیث مبارکہ کو سمجھ کر روزمرہ زندگی میں ان کی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ پیارے بچوں، اس سبق میں ہم چند احادیث مبارکہ مع ترجمہ پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلی حدیث، جو کہ صحیح بخاری سے ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا: الحیاء شعبۃ من الایمان۔ ترجمہ: حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جی، آپ نے پڑھا تھا نا، ایمان کی 70 شاخیں ہیں اور حیا اس کا حصہ ہے، تو حیا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب آتی ہے حدیث نمبر 2۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ۔ دوبارہ پڑھیں میرے ساتھ، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ۔ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے نہ صرف اس حدیث کو یاد کرنا ہے، اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے، بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ جو بھی ہم اچھی بات کہیں گے وہ ہمارے لیے صدقہ بن جائے گی۔ اب آتے ہیں حدیث نمبر 3 کی طرف۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے کہ اس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کو تقویت ملتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے تقویت کا باعث بنا دیا ہے۔ اب آتے ہیں حدیث نمبر 4 کی طرف۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا ٹکڑا صدقہ دینے سے۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصاً جہنم سے بچنے کی وعید دی ہے کہ ہم سب کو جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے ہم کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ کر دیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور ہمیں اس کا ثواب مل جائے اور ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اب آتے ہیں حدیث نمبر 5 کی طرف۔ عائد المرید فی مغرفۃ الجنت حتی یرجع۔ ترجمہ: مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے درمیان سے گزرنے والی روش پر ہوتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مریض کی عیادت کو اپنی عیادت فرمایا ہے، اور کتنا ثواب اس کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا ہے کہ وہ جنت کے درمیان سے گزر کر ہو کر آتا ہے۔ اب آتے ہیں حدیث نمبر 6 کی طرف، اور حدیث نمبر 6 ہے: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیہ۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق باز پرس ہوگی۔ حدیث نمبر 7۔ کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ جی پیارے بچوں، آپ کو کتنی پیاری حدیث سننے کو ملی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پتہ وہ جھوٹ ہو اور آدمی بھی جھوٹا بن جائے، یعنی کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بھی آگے بیان کر دے۔ تو بغیر تصدیق کے، بغیر کسی اچھی بات کے وہ بات آگے نہ بڑھائی جائے۔
اس لیے ہر سنی سنائی بات آگے بیان کرنے کی نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں حدیث نمبر 8 کی طرف۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کو کتنے اچھی طرح اندازہ ہوا کہ مسلمان کون ہے؟ وہ جس کی زبان دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ دے، اور ہاتھ بھی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ دے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے پیارے بچے یہ 8 کی 8 احادیث بما ترجمہ اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ اب آتے ہیں سرگرمیاں برائے طلبہ کی طرف کہ احادیث مبارکہ میں بیان کردہ تعلیمات کی روشنی میں بتائیے کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں ان تعلیمات کو کب اور کیسے عمل میں لا سکتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بیان کردہ تعلیمات کا اپنی عملی زندگی میں نفاذ کریں۔ رہنما اساتذہ میں ہے کہ طلبہ کو احادیث مبارکہ معاذ ترجمہ زبانی یاد کروائیں، طلبہ کو احادیث مبارکہ کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو پاکیزہ اور سنت کے مطابق گزارنے کی ترغیب دلائیں۔ طلبہ کو احادیث مبارکہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کے مفاہیم بھی سمجھائیے۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے یہ 8 مستند احادیث پڑھی، ان کا تراجم جانیں، اور ترجمے کو سمجھنے کے بعد آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی نافذ کرنا ہے، کیونکہ اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔